وہ زور زور سے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگا کیونکہ وہ ذکی ملک کو اب اچھے سے پہچان چکا تھا اور وہ اب تک اسے یہاں سے نکالنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذکی ملک کچھ کرنے والا ہے، کچھ بڑا۔ شٹ، آج بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ علمداد اور وہ آج کی رات پھر حویلی میں اس USB کو ڈھونڈنے آئے تھے۔ جب انہیں کچھ نہیں ملا تو غصے سے ماں مہر نے سالار شاہ کے روم کے دروازے کو لات مارا، کون ہے اندر؟ تبھی باہر سے ایک ملازم کی آواز سنائی دیا تو علمداد نے تیزی سے اس کے نازک کلائی پکڑی۔ وہ دروازے کے پیچھے جا کر چھپا۔ جب دروازہ کھلا وہ ملازم روم کے اندر داخل ہوا تو علمداد تیزی سے اسے پکڑ کر روم سے باہر نکلا۔ اور ان کے دونوں کے بھاگتے قدموں کی آواز سن کر وہ ملازم زور زور سے چلانے لگا۔ چور چور! اس ملازم کی چیخ پر حویلی کے سبھی لوگ اٹھ گئے۔ ماں مہر جو اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی گردن پیچھے موڑ کر دیکھنے لگی تو اس ملازم کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ وہ شدید غصے سے رکی اور اس ملازم کے قریب آتے ہی اس نے زور سے اس کی گردن پر اس محسوس رگ پر وار کیا تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرا۔ بھاگو میڈم، ایک ملازم نہیں ہے، پیچھے دیکھو، ملازموں کی فوج ہماری طرف آ رہی ہے۔ علمداد نے غصے سے کانپتی مہر ماں کو پکڑا اور تیزی سے حویلی سے باہر نکلا اور حویلی سے دور وہ دونوں ایک جنگل میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ابھی تک وہ ملازموں کی فوج دوڑ کے آ رہی تھی۔ یہ لوگ تو زمبی سے بھی زیادہ بدتر ہے جو ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ماں مہر بھاگتی ہوئی چیخ کر کہنے لگی، بھاگو جتنا بھاگ سکتی ہو ورنہ یہ عقل کے اندھے جاہل لوگ ہمارا کچومر بنا دیں گے۔ علمداد نے ہمتے ہوئے مہر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے کہا۔ وہ دونوں اپنی جان بچا کر ان سے بہت دور نکل گئے تھے۔ علمداد اور ماں گاؤں والوں سے بچ کر جب اس جنگل میں داخل ہوئے تو سردی سے بچنے کے لیے وہ دونوں سامنے ایک چھوٹے موٹے گھر کی طرف بھاگے۔ اس گھر میں بہت گھاس پھوس اور لکڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ علمداد نے گھاس سے اپنے اور اس کے سونے کے لیے جگہ بنائی، پھر ساتھ ہی لکڑیوں کی مدد سے وہ آگ جلانے لگا۔ بہت ظالم ہیں تمہارے سائیں کے گھر والے، مہر ماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علمداد جو سردی کم کرنے کے لیے آگ جلا رہا تھا اس کی بات پا اسے دیکھنے لگا۔ ظالم تو تم بھی ہو لڑکی، کپڑے گندے اور گیلے ہو چکے ہیں تمہارے، اگر خشک نہیں کیے تو چلو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ یہاں آؤ، آگ کے سامنے بیٹھ جاؤ، جلدی خشک ہو جاؤ گے۔ اس کے نظریں مہر ماں کے سفید فراق پر پڑی جو مٹی سے گندے اور تیز بھاگنے کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو کر اب گیلے ہو چکے تھے۔ تمہاری بھی کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ وہ اس سے پاس آ کر بیٹھی تو اس کی سیاہ قمیض پر جگہ جگہ سفید مٹی لگے دیکھ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر ان مٹی کو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی۔ علمداد نازک ہاتھوں کو اپنے سینے پر سرکتے ہوئے دیکھ بے اختیار اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اٹھا اور اسے بھی بازو میں بڑھ کر اٹھا کر وہ پیچھے رکھے ڈبو کی جانب بڑھا اور جھٹکے سے اسے ڈبو سے لگاتا وہ اس کے دونوں پیروں کو اپنی کمر پر رکھ کر کچھ لمحے یوں ہی کھڑا اسے دیکھنے لگا جو اس کی کمر پر پیروں کو سمٹے پیچھے ڈبو سے پشت لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ارادہ ہے تمہارا چلاک لومڑ؟ مہر ماں نے سنجیدگی سے اس کی مدہوش آنکھوں میں اپنی بوجھل آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی اپنی ٹانگوں پر، اس کی مضبوط ہاتھوں کے لمس پر جو سختی سے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر انہیں اپنی کمر پر باندھے ہوئے تھا بہت کچھ، وہ گمبھیر آواز میں کہتے اس کے گلابی ہونٹوں کو فوکس کیے وہ زوردار جھٹکے سے اسے ڈبو سے دوبارہ لگاتا اس کے نشیلی ہونٹوں پر جھکا اور شدت سے اس کے لبوں کے کناروں پر اپنے لب رکھتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے چھونے لگا۔ وہ اس کے شدتوں پر زور سے صدقی جبکہ علمداد اسے لیے ان گھاس کے جانب بڑھا جو اس نے کچھ دیر پہلے صحیح کیے تھے تاکہ وہ دونوں ان پر آرام سے سو سکیں۔ اسے وہاں لا کر جھٹکے سے وہاں گرا کر اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ چلاک لومڑ، میں نے کہا تھا نا مجھ سے امید مت لگانا، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ جب اس کے اوپر جھکا تو وہ شدید غصے سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ پیار؟ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہنے لگا تو وہ اس کی جانب سخت نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر تم نے میرا ناخن بھی ٹچ کیا نا تو جان سے جاؤ گے تم چلاک لومڑ۔ اس کے کشادہ برہنہ سینے پر اپنے نازک ہاتھ آ کر اسے خود سے دور کرتی ہوئی غصے سے بولی۔ ہمیں چیلنج پسند ہے، آپ ہمیں روک سکتی ہیں تو روک کر دکھائیے، ہم ناخن کیا سب کچھ ٹچ کریں گے۔ اس کی گردن پر نشان چھوڑتا استہزائی ہنس کا اسے کہنے لگا۔ مہر ماں ساتھ غصے سے گھٹتی زور سے اس کے پیٹ پر اپنا ٹانگ مار کر اسے دور کر گئی۔ چپ چاپ اپنا منہ دوسری طرف کر کے سو جاؤ ورنہ میں جنگلی بلی بن کر تم پر حملہ کر دوں گی۔ وہ اسے دور
ہو کر شدید غصے سے اسے اپنے تیز نوکیلے ناخن دکھا کر ڈرانے لگی، جبکہ وہ ڈرنے کی بجائے بے باکی سے لیٹا اسے گو رہا تھا۔ تو بن جائے نا جنگلی بلی لڑکی، ہم بھی آپ کے لیے ایک ہونہار جنگلی بلیک کیٹ بن جائیں گے۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکا، اس کی گردن کو چھوتے ہوئے شریر لہجے میں کہتا۔ اسے غصہ دلا گیا، وہ شدید غصے میں آ کر اسے کک مار کر خود سے دور کرتی اٹھی اور باہر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن علمدار نے اٹھ کر اسے پیچھے سے پکڑا۔ اب اس کی پشت اس کے کشادہ سینے پر تھی، اس کے برہنہ سینے سے پھوٹا پسینہ وہ اپنی پشت پر شدت سے محسوس کرتی بری طرح سے کام کر رہ گئی۔ چھوڑ مجھے ذلیل انسان، وہ اس کی انگلیوں کو اپنی شانوں پر سرکتے ہوئے محسوس کرتی شدید غصے سے چیخ بولی، اگر نہیں چھوڑا لڑکی تو۔ وہ شرارت کر رہا تھا اس سے، اور تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلے گا کہ یہ شرارت اسے مہنگی پڑنے والی ہے، تو وہ یہ شرارت اس کے ساتھ کبھی نہیں کرتا، بلکہ سوچتا بھی نہیں۔ تو میں تمہارے ہاتھ پیر باندھ کر تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر یہاں اکیلے بیٹھ کر کسی جنگلی بلیک فیمیل کیٹ کے ساتھ رومانس کرتے رہنا، اور اس لیڈی کیٹ کے لیے آسانی ہوگی جب وہ تمہارے ہاتھ پیر باندھے ہوئے دیکھے گی۔ وہ سر جھکا کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے آگے پھینک کر اس کے اوپر بیٹھی اور اپنے گلے سے اسکارف کھینچ کر اس کے ہاتھوں کو سختی سے باندھنے لگی، پھر اٹھی اور ارد گرد اس کے پیروں کو باندھنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تو سامنے ایک رسی کو دیکھ وہ آگے بڑھی اور وہ رسی اٹھا کر مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کے پیروں کو سختی سے اس رسی سے باندھتے ہوئے کہنے لگی، کھولو مجھے لڑکی، ورنہ ہم نے کھولا تو بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ سامنے بیٹھ کر اپنے بیگ سے جو وہ ایسے مشن میں ہمیشہ اپنے پیر پر باندھی تھی سیب نکال کر دانتوں سے کترنے لگی۔ علمدار جو خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، جب تھک گیا تو شدید غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں بھوک لگی ہے بلیک کیٹ؟ وہ اٹھی اور اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہوئی پہلے تو نرمی سے اس کے گھنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، پھر مٹھیوں میں جگر کا اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور سیب اس کے منہ کی طرف کرتی ہوئی کہنے لگی، لیکن میں تمہیں یہ نہیں دوں گی، تم تو ٹیشو کھانے کے لائق ہو۔ اس وقت چلاک لومڑ وہ بیگ سے چھوٹا سا ٹیشو باکس نکال کر ایک ایک کر کے بہت سارے ٹیشو کھینچ کر نکالتے ہوئے اس کے منہ میں ٹھوستے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ علمدار ٹیشو پیپر کی وجہ سے اب صرف ہوں ہاں کر رہا تھا۔ ماں مہر اسے چھوڑ کر اسی جگہ جا کر لیٹی جو کچھ دیر پہلے علمدار نے بنایا تھا۔ وہ گھاس پر لیٹی اور اسے دیکھنے لگی جو منہ میں ٹیشو کی وجہ سے آواز نہیں نکال پا رہا تھا، اوپر سے وہ انہیں پھونک مار کر بھی اڑا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس چلاک لڑکی نے ٹیشو پیپر کی مدد سے اس کے منہ پر لگائے تھے، ٹیشو ٹیپ کی مدد سے اس کے منہ پر لگائے تھے۔ وہ شدید غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دستگیر شاہ آج اسے چیک اپ کروانے شہر ایک بہت بڑے گائناکالوجسٹ کے پاس لے کر آیا تھا۔ مہروسہ شاہ 2 سال بعد شہر آئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ مہروسہ شہر کو بدلنے پر اور بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ منہ کھولے کھڑی تھی۔ پیچھے سے دستگیر شاہ نے آ کر اسے تھاما۔ یہ شہر کتنا بدل گیا ہے، ہم وہی دیکھ رہے تھے شاہ۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، ہاں مہرو، یہ شہر اتنا بڑا ہے، اگر ہم اس بھیڑ میں گم ہو گئے نا تو آپ ہمیں ڈھونڈنے میں سارا دن لگا دیں گی، تب بھی ہم آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس سڑک کے دوسری جانب بہت بڑے مال کی طرف اشارہ کرتا جہاں لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ تھی کہنے لگا، اللہ نہ کرے آپ گم ہو جائے شاہ، اگر ہم یہاں کسی بھیڑ میں پھنس گئے نا تو آپ ہمارا ہاتھ بالکل بھی نہیں چھوڑیے گا، ورنہ ہم گم جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ مہروسہ شاہ اس کے کشادہ سینے پر سر رکھتے ہوئے ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر سختی سے باندھتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر ہم ہماری مہرو کو اس کی خوشبو سے ڈھونڈیں گے۔ وہ شرار سے آنکھ دباتے ہوئے کہنے لگا، شاہ آپ بھی نا بہت بدتمیز ہو گئے ہیں۔ مہروسہ نے سخت تیوریاں چڑھا کر اس کے مضبوط کندھے پر ہلکا سا مارتے ہوئے کہا، رومانٹک بھی مہرو، ہم رومانٹک بھی ہیں۔ وہ اسی لیے ہاسپٹل کی جانب بڑھتے ہوئے مانہیزی سے بولا، ہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک رومانٹک گوریلا ہیں۔ مہروسہ شاہ نے آج پہلی بار شرارت سے کہا، کیا ہم آپ کو گوریلا لگتے ہیں؟ دستگیر شاہ ہاسپٹل میں داخل ہو کر چیختے ہوئے بولا، تو مہروسہ نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، شاہ آہستہ، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ ارد گرد لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ اس سے کہنے لگی،
مہرو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم بھی تو اپنی وائف کے ساتھ ہیں، اور جہاں وائف ہو وہاں شور خود بہت مچ جاتا ہے۔ کیوں، صحیح کہا نا ہم نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے آخرت میں شرارت سے اپنی آنکھ دبا کر کہنے لگا۔ مہروسا شاہ اس کی بے باک نگاہوں اور باتوں سے سرخ ہوتی اس کے کندھے پر دب کرتی آگے بڑھنے لگی۔ تو دستگیر عالم شاہ آگے بڑھا، اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا آگے بڑھنے لگا۔ دور آسمانوں میں چمکتا چاند ہوٹل کے روم کی کھڑکی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ پردہ برابر ہونے کی وجہ سے تیز ٹھنڈی ہوائیں روم میں داخل ہو کر روم بے حد ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ شاہ سائیں، یہ آپ بینڈیج کیوں اتار رہے ہیں؟ تبھی غزلان سائیں نے اپنا بینڈیج کینچی کی مدد سے کاٹا اور اس کے نازک ہاتھ کو آزاد کرتا اسے دیکھنے لگا، جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے آپ کو آج صبح بے حد تانگ کیا تھا، اب ہم سے آپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، اس لیے اتار رہے ہیں۔ وہ بینڈیج ہٹا کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی سے پھوٹتی نمی کو صاف کرنے لگا۔ لیکن ہم تو بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بہت اچھا لگ رہا تھا ہمیں۔ اس طرح آپ کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھتی ہوئی اس کے سینے سے لگی، کیا سچ میں آپ کو اچھا لگ رہا تھا؟ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ ہاں سچ میں، وہ اسے گھور کر دیکھتی ہوئی بولی۔ تو پھر چلیے پھر سے بینڈیج باندھتے ہیں۔ وہ محمود نظروں سے اس کے نازک سراپے پر مرکوز کرتا اس کی نازک ہاتھ پر گرفت سخت کرتا ہوا کہنے لگا۔ نہیں، وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بولی۔ کیوں نہیں گستاخ لڑکی، کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا ایک بار پھر سے ہمارے ہاتھ بینڈیج میں ایک ساتھ مل جائیں؟ کیا آپ تھک گئی ہیں ہمارے ہاتھوں کے ایک ساتھ جوڑنے کی وجہ سے، جو آپ انکار کر رہی ہیں؟ وہ مصنوعی سہتی لہجے میں لا کر اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ جوڑیں گے تو ہم ضروری کام کیسے کریں گے؟ وہ اپنی بات اسے بمشکل سمجھاتی ہوئی بولی۔ اس کے ضروری کام کا مطلب واش روم جانا، نائٹ سوٹ پہننا، شاور لینا۔ غزلان سائیں اتنی آسانی سے اس کی پریشانی سمجھ گیا، لیکن شرارت سے وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ گستاخ لڑکی، کیسے ضروری کام؟ وہ شریر نظر سے اسے دیکھتا بے باکی سے پوچھنے لگا۔ آپ نہیں سمجھیں گے شاہ سائیں، جانے دے۔ اس کے سوال پر شرم سے سرخ پڑتی غصے سے بولی۔ اچھا جانے دیتے ہیں آپ کی بات کو، چلیں آپ ہمارے پلان کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا؟ گستاخ لڑکی، وہ ایک ہاتھ سے اسے اپنے نزدیک کرتا دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے کو چھو کر گمبھیر آواز میں پوچھنے لگا۔ نور حرم اس کے لمس پر اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں، آپ کا پلان؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہی ماما بابا والی، آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پیام دیتی جگر جگر کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہائے اللہ شاہ سائیں، آپ اتنے بے شرم کیسے بن گئے، وہ بھی آج ہی کے دن؟ وہ اس کی بات پر شرم سے اپنے چہرے کو منہ میں ڈانپ کر شرمیلی سی آواز میں کہنے لگی۔ گستاخ لڑکی، ہم نے کہا تھا نا، اگر آپ نے اپنی بے شرمی چھوڑی تو ہم بے شرم بن جائیں گے۔ اگر اسی طرح سرح رہی نا تو ہم آپ کی اجازت بھی نہیں دیں گے اور اپنے پلان پر عمل کرنے لگیں گے۔ اسے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہتا نور حرم کو پلکیں اوپر اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ پیر سائیں، ہمیں آپ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، آپ اس بے شرم اور گستاخ لڑکی کو شرم سے سرخ کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ رک کیوں گئے، اپنے پلان پر عمل کرے نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ غزلان سائیں اپنی نور حرم کو پہلے کی طرح بے باک دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھا اور اس نے اسے اپنی باہوں میں بڑھ کے جانا بڑھا۔ آج ہم دیکھ کر رہیں گے یہ گستاخ بے شرم لڑکی ہماری گستاخیوں کی وجہ شرم و حیا سے سرخ اناری ہو کر کیسے لگتی ہے، کیا بہت زیادہ حسین یا کم حسین لگتی ہے؟ اسے بڑھ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا بوجھل گمبھیر آواز میں کہتا اپنی محمود نظروں سے اسے بے باک نگاہوں سے دیکھتا کہتے ہوئے اس کے مچلتی دھڑکنوں کو اور بھی زیادہ اتھل پھتل کرتا، وہ اپنے دہکتے لبوں کو اس کے لب پر رکھ کے اس کی تپش زدہ سانسوں کی گرمی کو چھونے لگا۔ ساری رات ان کی شدید اور حسین باتوں سے کٹنے لگا۔ وہ دونوں آنے والے وقت سے بے فکر ایک دوسرے میں گم اپنی زندگی کی اس حسین رات کے سحر میں خود کو ڈبو رہے تھے۔ آگے چل کر انہیں اپنا ایک قیمتی لمحہ کھونا تھا، یا شاید ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 1 ماہ بعد
یہ زانی وعدے سے مکر گیا ہے، اسے اب قتل کر دینا چاہیے۔ اگر پنچایت نے اس بار صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ہم سب مل کر کریں گے اس کا فیصلہ۔ گاؤں کے ہر گھر کے سامنے غزلان سائیں اور نور حرم کی وہ ریسٹورنٹ والی تصویر لگی تھی۔ گاؤں کے سبھی مرد کھڑے اسے نفرت سے غزلان سائیں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو، مجھے تو لگتا ہے 1 سال پہلے اسی زانی نے چھپ کر گاؤں میں گھس کر ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، پھر اپنی اصلیت سامنے نہ آئی، اسی ڈر سے اس نے انہیں مار دیا ہوگا۔ اور وہ بچیاں ان کے گھر کی تھی جن کے باپ بھائیوں نے اس پر پتھر برسائے تھے۔ امجد بابا نے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس نے ہی شرجیل کی نئی نویلی دلہن کے ساتھ زیادتی کر کے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہوگا، مجھے پکا یقین ہے۔ ایک آدمی نے کہا تو سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ وہ ایک بار پھر سے ایک بے قصور پر الزام لگاتے ہوئے بالکل بھی نہیں گھبرائے اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ہو سکتا ہے وہ سب اس کی بے دل کی آہوں کی وجہ سے انصاف پر ہوا تھا۔ ہمیں کل ہی اس زانی کے گھر چھاپا لگانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہمیں وہی ملے۔ ہم ان دونوں کو ایسی سزا دیں گے جو سب کے لیے ایک سبق بن جائے گا۔ سب پلان کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی جانب بڑھنے لگے۔ ایک درخت کے پیچھے چھپا ذکی ملک شاطر مسکراہٹ چہرے پر سجاتا باہر نکلا۔ یہ سب ایک ٹریپ تھا جو ذکی ملک یہ تصویر لگا کر گاؤں والوں کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ذکی ملک، میرے بھائی تم اب آئے ہو، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میرا بھائی اپنے لالے سے ملنا اتنا لیٹ آیا ہے۔ ایک ماہ بعد علی شاہ ذکی ملک کو اپنے سامنے دیکھ غصے سے کہنے لگا، لالے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے میں باہر پاپڑ بیل رہا تھا اور کل تم یہاں سے نکل جاؤ گے، فکر مت کرو، میں نے ایسا گیم کھیلا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذکی ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، آنکھوں میں نور حرم کی تصویر تھی، کیا کوئی بڑا پلان ہے؟ علی شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لالے پلان کو چھوڑ، یہ دیکھ تیرے لیے ایک نئی اور پٹاخہ قسم کی تتلی ڈھونڈا ہے تیرے لالے نے۔ ذکی ملک نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا جس میں نور حرم کی اکیلی میں کھینچی کی تصویر تھی۔ علی شاہ اس تصویر کو دیکھ رال ٹپکانے لگا، لالے یہ کون ہے؟ آنکھوں میں ہوس لیے نور حرم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ذکی ملک سے پوچھنے لگا، وہ اتنی زیادہ خوبصورتی دیکھ کر ابھی سے دیوانہ ہونے لگا تھا، یہ اس غزلان شاہ کی بیوی ہے، اسی شخص جس نے تمہیں اتنا بڑا گناہ گار بنایا ہے۔ لالے اس سے بدلہ لینا یہ اچھا موقع ہے۔ وہ نفرت سے غزلان شاہ کا نام لیتے ہوئے علی شاہ سے کہنے لگا، وہ یہی باتیں کر کے ہی تو علی شاہ کو بدظن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ علی شاہ تو اس نام پر نفرت سے اپنی مٹھیاں گھسنے لگا۔ وہ شادی کر کے بیٹھا ہے لالے، کیا وہ خوش ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ محبت تو کرتا ہوگا وہ اس سے یا نہیں کرتا، سب کچھ مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ۔ علی شاہ بےتابی سے اسے پوچھنے لگا تو ذکی ملک اس دن اس نے ہاسپٹل کا نظارہ الف سے یہ تک سب بتانا شروع کر دیا۔ اس دن وہ اپنے ہی طرح کے گھٹیا دوست کو دیکھنے ہاسپٹل گیا تھا، تبھی کوریڈور میں اس نے غزلان شاہ کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا، پھر اس نے اپنے طریقے سے معلومات نکلوائی، تب اسے پتہ چلا نور حرم اس کی بیوی ہے۔ وہ ان کا ریسٹورنٹ تک پیچھا کرتا رہا اور اسی نے وہ تصویر کھینچی تھی۔ پھر اس سے جب علی شاہ کی گرفتاری کا پتہ چلا تو اس نے یہ پلان بنا دیا، قوم میں وہ تصویر پھیلا کر غزلان شاہ کو پھر سے شاہ حویلی کی کالے کوٹھی میں قید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا ماجد جو اس زانی کے ساتھ تصویر میں تھی؟ شاپنگ مال کے سامنے کھڑے شخص نے سامنے کھڑی نور حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے شخص سے پوچھا، ہاں اسلم یہ وہی ہے؟ دوسرے والے شخص نے بھی نور حرم کی جانب دیکھا تو وہی تصویر میں نظر آتی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر نفرت اور غصے سے اپنی مٹھیاں گھستے ہوئے کہنے لگا، ماجد یہ موقع اچھا ہے، وہ زانی یہاں نہیں ہے، اسے گاؤں لے جائیں گے تو وہ خود اس کے پیچھے دوڑتا چلا آئے گا۔ اسد نامی شخص نے کہتے ساتھ اپنے قدم نور حرم کی جانب بڑھائے تو امجد نامی شخص بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، سلیمان وہ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ سلیمان کے ساتھ غزلان سائیں کو بتائے بغیر شاپنگ کرنے مال میں آئے تھے، تبھی وہ اپنی جانب 2 مردوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ وہ پہلی بار ڈر کر رہ گئی تھی۔ ہاں نور، سلیمان نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، سلیمان بھاگو۔ وہ سلیمان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگی، چھوڑو ہمیں۔ وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب وہ لوگ پارکنگ لائٹ میں پہنچے تو ان دونوں نے نور حرم کو ساتھی سے پکڑا اور سامنے کھڑے اپنی گاڑی کی جانب لے جانے لگے۔ چھوڑو نور کو، چھوڑ دو۔ سلیمان جب انہیں نور حرم کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے پیچھے بڑھا اور ان دونوں کو مارتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکے جا اس کے عاشق کو بول،
اگر یہ لڑکی پیاری ہے تو شاہ حویلی میں پہنچے۔ اسلم نے غصے سے سلیمان کو دور پھینکتے ہوئے کہا۔ نور حرم کو گاڑی میں دھکیلنے کے بعد وہ دونوں آگے بیٹھے۔ وہ گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گئے۔ نور حرم کو گاؤں کے بیچوں بیچ لگی ایک تہت سے باندھا گیا تھا۔ وہ اتنے ظلم کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ اسے آج صبح ہی تو یہاں لایا گیا تھا۔ مارو اس لڑکی کو، یہ بھی اس زانی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کر اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ زندہ مت چھوڑو اس کو، یہ بھی ایک زانی ہے اسی کی طرح، شاید اس کی رکھیل بھی اسے زندہ جلا دو یا پھر پتھر سے مار مار کر اسے جان سے مار دو۔ یہ بچی نہیں چاہیے۔ سبھی گاؤں والے نور حرم کے نازک وجود پر پتھروں پر برسات کر کے نفرت سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ٹھا ٹھا۔ وہ لوگ نازک جان پر اتنا ظلم کر رہے تھے جو اسے پتھر مار رہا تھا اور جن کے ہاتھوں میں سخت پتھر تھے کہ اچانک فائر ہوا اور گولیاں ان سب لوگوں کے پیروں کو چھو کر گزرنے لگی اور یہ سب کرا کر نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ گناہ نہ ہم نے کیا تھا اور نہ ہی کل کیا تھا اور نہ ہی آج کیا ہے۔ یہ لڑکی ہماری نکاح میں ہے، ہمارا جائز تعلق ہے اس سے، اور نہ ہی اس معصوم نے کسی زانی سے نکاح کیا ہے۔ ہم کل بھی بے قصور تھے اور آج بھی۔ اگر کسی کو ہماری بات ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو نہیں، ماننا تو نہ مانے، تو ان کی اپنی آنکھوں اور کانوں کا قصور ہے۔ ہاتھوں میں ریوالور پکڑے وہ غصے سے اس پنچایت میں آ کر نفرت سے ایک ایک کو دیکھنے لگا جو اس وقت بھی یہاں موجود تھے۔ جس وقت اسے زانی کہا گیا تھا، اس پر پتھر برسا کر اسے وہ سزا دی گئی تھی تو وہ خاموشی سے بے گناہ ہو کر بھی اس نے ماننے تھے۔ صرف ان سب کی بدگمانی اور اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا فیصلہ اس پنچایت میں کھڑے ہو کر اس نے کیا تھا۔ آج بڑے مجمع میں اس کی بیوی کو لا کر ان لوگوں نے اسے انسان سے حیوان بنانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ آج وہ قلم کی جگہ بندوق صرف ان لوگوں کی بے اعتباری کی وجہ سے تھام چکا تھا۔ اس وقت غصہ اپنے وجود میں پھیلتا ہوا شدت سے محسوس کر سکتا تھا۔ آج وہ نرم دل اور دھیمے مزاج والا پیر غزلان شاہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک غصے سے پاگل ہوتا عاشق لگ رہا تھا۔ خود تو وہ اس گاؤں کے لوگ اور اس حویلی کے لوگوں کے ہاتھوں پتھر کھا سکتا تھا، لیکن نور حرم کو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا تھا۔ ہماری نور جہاں ہم نہیں چھوڑیں گے یہاں کسی کو بھی جس نے آپ کو مارا ہے۔ آج وہ اپنا انجام دیکھیں گے۔ آج وہ ایک پاگل عاشق کی جنونیت دیکھیں۔ انہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسا کر اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ بے ساختہ اس کی سیاہ آنکھیں سفید لباس میں ملبوس ان نازک گڑیا پر پڑی جس کا چہرہ، ہاتھ پیر بلکہ پورا جسم ان ظالم لوگوں نے لہو لہان کر دیا تھا۔ سفید لباس خون سے بھرا ہوا تھا اور یہ سب دیکھ تڑپ اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے دہت کے پاس پہنچ کر اسے رسیوں سے آزاد کرتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگا۔